بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو نسبح کا یہ توحید ہے صفات سلبی کے ساتھ، کہ صفات سلبی کو نفی کیا جا رہا ہے، یعنی عیب کو نفی کیا جا رہا ہے۔ اور نذکر کا یہ توحید ہے صفات ثبوتی کے ساتھ، کمال کی صفات ثابت کی جا رہی ہے، یا بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں تاکہ ہم تیری تسبیح کریں یعنی شرک کی تردید کریں، اور تاکہ ہم تیرا ذکر کریں یعنی توحید کا علم بلند کریں۔ اور اس سے انفرادی تسبیح اور ذکر بھی مراد ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہے ہم پر بینا اور دیکھنے والا۔ یہ دعا کے اندر ایک وسیلہ ہے کہ اللہ تو بصیر ہے، ہماری اس دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کے بارے میں جانتا ہے کہ ہم یہ دعائیں اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ ہماری ان دعاؤں کی قبولیت میں کیا مصلحت ہے۔ تو ہماری ان دعاؤں کو اور ان کی قبولیت کو، اس کے اثرات کو تو جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ انک کنت بنا بصیرا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا اللہ نے تحقیق کے ساتھ تجھے دیا گیا تیرا مقصد اے موسیٰ، جو تو نے مانگا وہ تجھے دے دیا گیا، تیری دعا قبول ہو گئی۔ سؤلک، یہ سؤل یہ فعل کے وزن پر ہے، اور سؤل بمعنی مسئول ہے، سؤل کا یعنی مطلوب کا، مسئول کا۔ اعطیتا ما سألتا، تجھے وہ کچھ مل گیا جو تو نے مانگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کی وسعت کے لیے اور ان کو فرحت بخشنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تیری دعا قبول کر لی گئی اور تجھے یہ مطلوب حاصل ہو گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اب اللہ نے مزید تسلی کے لیے فرمایا، یہ صورت تو تسلی کی صورت ہے کہ تیری دعا قبول بھی ہو گئی، اور اس سے پہلے بھی تجھ پر میں احسانات کر چکا ہوں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے احسان کیا ہے، علیک تجھ پر، مرتن اخری، ایک اور بار بھی، یعنی اس کے علاوہ دوسرے مواقع میں بھی، اخری غیر کے معنی میں ہے یہاں، یعنی اس کے علاوہ اور موقعوں پہ بھی میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ من کہتے ہیں اصل میں احسان عظیم کو، انعما کا لفظ بھی ہے احسان کرنے کے لیے، اگر انعما کا استعمال وہاں ہوتا ہے کہ یعنی اپنی ذات کا احسان مراد نہیں ہو، اپنی ذات کے علاوہ دوسروں پر احسان کرنا، اور کسی کے ساتھ اچھا کرنا جس میں اپنی ذات بھی داخل ہو، اس کے لیے احسنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور منہ کا لفظ خاص طور پر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک بڑا احسان ہو، احسان عظیم ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک بڑا احسان کیا۔ اور اس بات کے ذکر کرنے میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یعنی اے موسیٰ، ہم نے تو ابتدا سے ہی تجھ پر احسانات کیے ہیں، اور اس مقصد عظیم کے لیے جو دعوت اور رسالت اور تبلیغ کا مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ دعائیں کی ہے، اس مقصد کے لیے تجھے پہلے سے ہی تیار کیا جا رہا تھا۔ ہم نے تجھ پر احسان کیا، اور وہ احسان یہ کہ جب فرعون نے تیرے قتل کا ارادہ کیا تھا
تو تیری پیدائش کے بعد میں نے قتل سے حفاظت کا انتظام کیا، اور جب تیرے ہاتھ سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا غلطی سے تو اس وقت بھی تجھے قتل کرنے سے جوانی میں بھی تجھے بچایا، تو بچپنے میں بھی تجھے بچایا اور جوانی میں بھی بچایا، اور اب بھی جا کر دعوت پیش کرو تجھے بچاؤں گا۔ یہ ما قبل کے مضمون اور ما بعد کے مضمون سے ایک تعلق ہے۔ اذا اوحینا الی امک ما یوحی، وہ احسانات اب یاد دلائے جا رہے ہیں۔ جب ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف، وہ جو وحی کی گئی، وہ جو وحی کی جاتی ہے۔ وحی کا لفظ عربی لغت میں چھپکے سے کوئی خبر دینا، چھپکے سے خبر دینا، اشارے کے ذریعے بھی چھپکے سے خبر دی جاتی ہے، دل میں کوئی بات آ جانا یہ بھی ہے، اچانک سے کوئی علمی نقطہ ذہن میں آ جانا یہ بھی ہے، اور انبیاء علیہم السلام کو جو وحی ہوتی ہے اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے وحی تو کہتے ہیں الاعلام فی خفا، پوشیدہ طریقے پہ کسی کو خبردار کرنا، بس یہ باعتبار لغت میں وحی کا معنی ہے۔ یہاں پر اوحینا الی امک، ہم نے تیری ماں کو وحی کی، یہ مراد وحی نبوت نہیں ہے، یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی، ہم نے انہیں الہام کیا۔ اوحینا یعنی الہمنا، دل میں بات ڈال دی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خواب دیکھا، شاید خواب دیکھا ہو، دل میں بات ڈال دی اور یہ طریقہ ہم نے سمجھا دیا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو طریقہ سکھایا، تو وہاں کوئی وحی نبوت تو مراد نہیں ہے، اور قرآن میں یہ لفظ وحی کا اشارے کرنے کے معنی میں اور اس طرح ان دوسرے معانی میں مستعمل ہے، اور عربی میں بھی استعمال ہے، تو وحی کا لفظ دیکھ کر ہی یکدم سے وہ نبوت والی وحی کا ذہن میں آنا اگرچہ متبادر ہے، لیکن یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں الی امک ہے۔ نبوت اور کار نبوت یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی نہیں بنایا، اور نبوت خاص ہے مردوں کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ یہ عورتوں کی تحقیر کی جا رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ نبوت ایسی ذمہ داری ہے جو عورتوں کے مناسب نہیں ہے۔ نبوت تو نام ہے تبلیغ کرنے کا، لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانا، اور ان کی ایک پوری امت ہوتی ہے، اور پوری امت کی ذمہ داری سر پہ ہوتی ہے، تو یہ عورتوں کے مناسب نہیں ہے۔ اور دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا اور اپنا پیغام نہیں دیا مگر مردوں کو دیا اور مردوں کو بھیجا، رجالن کا لفظ، ہم نے وحی کی ان کی طرف۔ اگرچہ علامہ ابن حزم ظاہری اور امام قرطبی جیسے بعض اکابرین علماء کی یہ رائے اور تحقیق ہے کہ نہیں، عورتوں میں بھی نبوت ہو سکتی ہے، اور اوحینا کا لفظ اور اصطفاکی کا لفظ دیکھ کر انہوں نے استدلال کیا ہے کہ حضرت مریم بھی نبیہ تھی، اور اسی طرح ان الفاظ سے ان کا یہ استدلال ہے، اور اس آیت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر مردوں کو، وہ اصل میں رسول مراد ہے، نبی مراد نہیں ہے۔ تو عورتوں میں کوئی رسول تو نہیں، لیکن نبیہ عورت بھی بن سکتی ہے، مگر ان کی یہ رائے شدید غلط فہمی ہے۔ جمہور محققین، مفسرین، علماء ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتے، اور آیت میں رسولن کا کوئی لفظ نہیں ہے، وما ارسلنا من قبلک ہے،
رسولن کا لفظ تو نہیں ہے. اور ارسلنا وہ رسول اور نبی اور پیغام پہنچانے کے معنی میں ہے، وہ رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ان کی مستقل شریعت یا مستقل کتاب ہو تو تب ارسلنا ہوگا. چونکہ وصطفاکی کا لفظ ہے اور ہاں بتا رہا ہوں، اوحینا الہام ہے. بس اوقات انسان کے دل میں ایک بات آ جاتی ہے، اور خاص طور پر کسی پاک دامن اور کسی بزرگ اور کسی بڑے شخص کے دل میں کسی ایسی تدبیر کا دل میں آ جانا جو کہ اپنی سوچ اور غور و فکر کا نتیجہ نہ ہو بلکہ یکدم سے آنے والا ایک نقطہ ہو، اس کو الہام کہتے ہیں. اور یہ الہام خیر بھی من جانب اللہ ہوتا ہے. اور جب اس تدبیر پر کوئی شرعی اعتراض وارد نہ ہوتا ہو تو اس تدبیر پر عمل کرنا بھی درست ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں کے ذہن میں اور دل و دماغ میں یہ بات اللہ نے ڈال دی، اور یہ ایک الہام تھا، اور جس کو یہاں وحی سے تعبیر کیا. لفظ وحی تو نبوت کے لیے کوئی قطعی نہیں ہے، اور نبوت تو ایسی شے ہے کہ جو قطعیات سے ثابت ہوتی ہے. کسی نبی کو غیر نبی کہنا اور یا غیر نبی کو نبی کہنا یہ تو بہت بڑا اور نازک معاملہ ہے. یہ تو ظنی دلائل سے تو نہیں ثابت ہو سکتا، اس کے لیے تو کوئی قطعی دلیل چاہیے. اور صرف اوحینا کا لفظ تو کوئی قطعی دلیل نہیں ہے. اور اوحینا کا لفظ الہام کے معنی میں واضح ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ فرعون نے تو فیصلہ کیا ہے کہ وہ بچوں کو قتل کرے گا، تو ان کے ہاتھوں اس بچے کا قتل تو یقینی ہے. اور اگر میں اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دوں تو ایک چانس موجود ہے ان کی نجات کا. تو جہاں بالکل قتل کرنا ہے اس سے ذرا نسبتاً یہ کم خطرناک ہے. اور یہ ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی اور اس نے اس تدبیر پر عمل کیا جو کارگر بھی ثابت ہوا. تو یہ اوحینا ہے. ما یوحا کا لفظ ہے، ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف وہ جو وحی کی جاتی ہے. یہ ما یوحا کا لفظ علامہ ابن جوزی نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ ما یوحا کا کیا فائدہ ہے، جبکہ یہ بات تو معلوم ہے کہ ہم نے وحی کی وہ جو وحی کی جاتی ہے، ہم نے وحی کی وہ جو وحی کی جاتی ہے. تو پھر لکھا ہے کہ امام ابن الانباری نے اس کے دو جوابات ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ عربی میں بلاغت ہے کہ کسی عظیم الشان شے کے لیے ابہام کے انداز میں ذکر ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ فغشاہا ما غشا، ان کو تو ڈھانپ لیا اس نے جس نے ڈھانپ لیا. تو یہ اس نے جس نے ڈھانپ لیا یہ ایک طرح اس کی عظمت کا بیان ہے. تو ہم نے ان کے دل میں اور تیری ماں کے دل میں وہ تدبیر ڈالی جو ڈالی گئی، یعنی وہ ایک بڑی عظیم اور عمدہ تدبیر تھی. تو اس عمدہ تدبیر کی عظمت اور تاکید کو بیان کرنے کے لیے ما یوحا کا لفظ ہے. اور ایک جواب یہ دیا ہے کہ ما یوحا کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تیری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو کہ اس وقت ڈال دینی چاہیے تھی. ما یوحا جو کہ مناسب تھی، یعنی اوحینا الیہا الشیء الذی یجوز ان یوحا الیہا. تفسیر زاد المسیر. اور وہ تدبیر کیا تھی؟ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ ڈال دو ان کو فی التابوت، صندوق میں. قذفہ کا معنی تو ویسے پھینکنا ہوتا ہے، ڈالنا ہوتا ہے، اور کبھی ڈالنا پھینکنے کے معنی میں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، رعب ڈالنے کے، تو ڈالنا رکھنے کے معنی میں ہے. یہاں ایک شے کو دوسری شے کے اندر داخل کرنا، اس کے لیے اسلک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سلکا، اسلک یدک. اور
ایک لفظ القاء ہے، القاء ڈالنا، لوگوں کے سامنے ڈالنا، اس کے لیے القاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سامنے ڈالنا۔ وہ پھر مادی شے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور معنوی کے لیے بھی۔ اور ایک نبذہ ہے، نبذہ، فنبذناہ، وہ کسی چیز کو قابل توجہ نہ سمجھ کر ڈالنا، بے توجہی کر کے، اس کے لیے پھر نبذہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اوپر سے نیچے ڈالنا، افرغ علینا صبرا، وہ افرغ کا لفظ ہے۔ اور کسی چیز کے اندر راسخ کر دینا، اس کے لیے اوقع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عداوت ڈالنا، اوقع۔ تو یہاں انقذفی، یہ اقذفی جو ہے یہ اصل میں واحد مؤنث مخاطب فعل امر کا صیغہ ہے، یعنی اقذفی، اقذفی، افعلی جس طرح ہے، افعلی۔ فاقذفیہ فی الیم، پس ڈال دیں ان کو دریا میں، الیم دریا کی موجیں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پس ڈال دے گا اس کو دریا ساحل پر، کنارے پہ، سمندر اس کو کنارے پہ ڈال دے۔ فَقْذِفِيهِ کے ہی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ پھر یا تو تابوت ہے یا پھر موسیٰ ہی ہے جو تابوت کے اندر ہے۔ انقذفیہ میں تو ہی تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، لیکن فَقْذِفِيهِ اس میں جو ہی ضمیر ہے وہ یا تابوت کی طرف ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور اسی طرح فَلْيُلْقِهِ ہے۔ ہاں آگے یَأْخُذْهُ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو اگر تمام ضمائر کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع کیا جائے تو یہ زیادہ اچھا اور بہتر ہے، ضمائر کا مرجع سب کا ایک ہی ہو جائے تو یہ زیادہ احسن ہے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، فَلْيُلْقِهِ یہ تو ظاہر فعل امر ہے، پس چاہیے کہ ڈال دے اس کو دریا، پس چاہیے کہ ڈال دے اس کو دریا۔ تو اس کا مطلب بعض مفسرین یہ لیتے ہیں یعنی اللہ نے اس دریا کو تکوینی طور پر یہ حکم کر دیا کہ اے دریا کی موجوں اس موسیٰ کو ڈال دو ساحل پر۔ تو یہ فَلْيُلْقِهِ امر اپنے معنوں میں ہے، امر تکوینی، یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی امر تھا۔ اور امام ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر بحر محیط میں لکھا ہے کہ فَلْيُلْقِهِ یہ امر ہے لیکن معناہ الخبر، یہ امر بمعنی خبر کے ہے، پس چاہیے کہ ڈال دے دریا، یعنی پس ڈال دے گا دریا، اور امر خبر کے معنوں میں استعمال ہوتا رہتا ہے، اور یہ تاکید اور مبالغے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ امر کے لفظ کے اندر خبر سے زیادہ زوردار انداز ہوتا ہے، تو اس لیے امر بمعنی خبر ہے۔ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، تو لے گا اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن، میرا دشمن اور اس کا دشمن، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دشمن۔ اس وقت تو وہ بچہ ہے، لیکن چونکہ وہ بچوں کو قتل کرنے کے در پہ تھا تو یہ ایک دشمنی تھی، ظاہر ہے کہ اگر وہ دریا میں سے اس کو نہ پاتا تو بچوں کا قاتل تھا، تو بچوں کا دشمن تو تھا، اور بے اعتبار مستقبل کی بھی آئندہ وہ اس کا دشمن تھا، تو وہ عدو اللہ اس کا بھی دشمن تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی جانب سے لوگوں کے دلوں میں، یا القیتو ہے لوگوں کے سامنے ڈالنا، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا القاء، اور یہ محبت ڈالنا ہے جو کہ ایک معنوی شے ہے، یعنی یہ بھی اللہ نے احسان کر دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جو بھی دیکھتا اسے موسیٰ علیہ السلام پہ پیار آتا، اور یہ ان کا حسن بھی تھا
اور یہ اللہ کی طرف سے ایک تکوینی محبت بھی تھی، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا کسی کے لیے یہ اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے، اور خاص کر آسیہ کے دل میں محبت ڈالنا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری پرورش کی جائے میری آنکھ کے سامنے، عَلَىٰ عَيْنِي۔ وَلِتُصْنَعَ یعنی میں نے یہ کام کیا، یا تو القیت سے متعلق ہے، وَأَلْقَيْتُ لِتُصْنَعَ، اور یہ محبت ڈال دی تاکہ تیری پرورش ہو جائے، اور یا وَفَعَلْتُ یہ سارا معاملہ اس لیے میں نے کیا لِتُصْنَعَ تاکہ تیری پرورش کی جائے، عَلَىٰ عَيْنِي، عَلَىٰ عَيْنِي یعنی عَلَىٰ مَرْآ مِنِّي، بِمَرْآ مِنِّي، میری آنکھوں کے سامنے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ اللہ کے لیے ثابت ہے، اور یہ متشابہات میں سے ہے۔ اللہ کی آنکھ تو ثابت ہے ہی، لیکن اس آیت میں ایک معنی یہ بھی ہوا ہے کہ عَلَىٰ عَيْنِي یعنی عَلَىٰ مَحَبَّتِي و ارادتی۔ ابن الانباری کا قول ہے کہ عرب کہتے ہیں غُزِیَ فلان عَلَىٰ عَيْنِي، فلاں کو میری آنکھ کے سامنے غذا دی گئی، یعنی میری محبت کے ساتھ، اے المحبت علی المحبت منی۔ تو علی عینی قتادہ سے مروی ہے رحمہ اللہ کہ علی عینی یعنی علی محبتی و ارادتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی نگرانی میں ان کی اور اپنی ہی حفاظت میں ان کی پرورش کی۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، یہ اذ تمشی اذ اوحینا سے بدل ہے۔ ایک انعام تو وہ تھا کہ اذ اوحینا، اور وہ انعام بھی یاد کرو جب تیری بہن چلی، فتقول تو وہ کہنے لگی هل ادلکم کیا میں تمہیں بتاؤں، علی من یکفلہ وہ جو ان کی پرورش کرے، وہ جو ان کی کفالت کرے، ان کی ذمہ داری لے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا فیصلہ کیا، وہ صندوق جا کے چلا، فرعون کے محل تک پہنچا، اور انہوں نے اٹھایا اور دیکھا کہ غلام ہے، ایک بچہ ہے، ایک طفل ہے۔ انہوں نے ان کو بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا، تو پھر اس کے لیے ایک دائی کی ضرورت پڑی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تکوینی امر تھا کہ کسی بھی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، جن کا نام کتابوں میں تفسیروں میں مریم منقول ہے، ان کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو، دیکھو کہ وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ تو ان کی بہن نے جب دیکھا تو حالات معلوم کیے کہ کوئی بھی دائی وہ ایسی نہیں ہے کہ جن کا دودھ موسیٰ لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ هل ادلکم علی من یکفلہ، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ یہ اختصار ہے، قرآن مجید میں بھی اور بلاغت کا انداز بھی ہے کہ ایجاز اور اختصار یہ بلاغت ہے، اور جو باتیں از خود معلوم ہو سکتی ہے یا دوسرے مقامات پہ قرآن میں موجود اور بیان ہے، اس کا ذکر اختصار سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے امام فرا نے کہا ہے کہ یہاں اختصار کا انداز اس لیے ہے لأن العرب تجتزئ بحذف كثير من الكلام وبقليله اذا كان المعنى معروفا، عرب کے لوگ قلیل اور حذف کرتے ہیں، اور یہ ایک بلاغت تصور کیا جاتا ہے۔ فرجعناک الی امک، تو ہم نے لوٹا دیا آپ کو تیری ماں کی طرف، کی تقر عینھا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ یہ جو تقرہ کا لفظ ہے یہ یا تو قرار سے ہے، اور قرار کہتے ہیں سکون کو، اور ظاہر ہے کہ
جب کسی کو کسی سے محبت ہو تو محبوب شے کی طرف جب وہ اپنی نظریں اٹھا کر دیکھتا ہے تو پھر دل نہیں چاہتا کہ نظریں ادھر ادھر ہوں، تو نظروں کو ایک قرار مل جاتا ہے، کئی تقر عینھا، تاکہ سکون حاصل کر لیں، تاکہ قرار حاصل کر لے ان کی آنکھ، یہ ایک معنی ہے۔ لیکن یہ قرن سے بھی بن سکتا ہے، اور قرن کا معنی ہے البرد، ٹھنڈک۔ اور عربی میں کہتے ہیں یوم قرن، یوم قرن یعنی یوم بارد، ایسا دن جو ٹھنڈا ہے۔ تو تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اور ٹھنڈی کنایا ہے خوشی سے، اس لیے کہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور خوشی کے وقت آنکھیں بھی وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور غمگین آنکھیں گرم ہوتی ہے، اور غمگین شخص کے آنسو بھی گرم ہوتے ہیں۔ تو تقر قرن سے ہے ٹھنڈک، مراد یہ کہ ان کی ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو موسیٰ علیہ السلام اور اپنے بچے کی دیدار کی وجہ سے، ولا تحزنا، اور غمگین نہ ہو ان کا دل اپنے بیٹے کی جدائی پر۔ یہ تقرّا اور لا تحزنا میں فرق بھی ہو گیا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور قتل کیا تو نے ایک نفس کو، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے نجات دی تجھے غم سے۔ یہاں سے پھر ایک اور واقعہ ذکر ہو رہا ہے، وقت ہمارا پورا ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ پھر یہیں سے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔